بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام کی طرف سفر کیا۔ قافلے میں قریش کے کئی بڑے سردار موجود تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق پہنچا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد ہی واپس لوٹ آؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ حضرت عمر فاروق کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر کا جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتا پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھی 7-8 نوکر تھے، وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی۔ وہ چیخا، لیکن بھری سنسان دوپہر میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اس زخم پہ دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھا حضرت عمر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر پر سوار رومی ملا جو ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ جانتے تھے۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پہ ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی خچر سے اسے کھینچ لیا اور اس سے اس کی تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ خچر پہ سوار ہوئے اور آگے چلے۔ ایک گرجے میں پہنچے تو گرجے میں رہنے والے سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر پادری آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ جناب عمر نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اسے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔
تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری انہیں غور سے دیکھتا رہا اور طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ صبح جب حضرت عمر رخصت ہونے لگے تو پادری اپنا ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی چیزیں اور قیمتی تحفے بھی موجود تھے اور کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم اور خاطر مدارت کرے گا۔ اور کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے۔ اس کے بعد پادری نے کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی محصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ جناب عمر نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ حضرت عمر نے پادری کی درخواست کے مطابق کاغذ پر اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتے آپ تبوک تک پہنچ گئے۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے وہ آپ کو تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے وہ اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے حضرت عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس اور سخت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ تو حضرت عمر نے تمام حالات بیان کیے جو پیش آئے تھے، لیکن پادری سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ وہ پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتے تھے۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ جب گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اسے اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دینا۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پہ چور اچکے گزرتے رہتے ہیں۔ جناب عمر نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر یہ قافلہ مکہ پہنچا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر نے پادری سے ہونے والی گفتگو کا ذکر اپنی رشتہ دار خاتون سے کیا جس نے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقلمند خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ پھر مکہ میں ایک باعزت شخص کے سامنے اپنے سفر کی تمام واقعات اور اپنی رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب وہ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور حالات نے وہی صورت اختیار کی جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم نے، شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔
11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ پادری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر جادوگر سے کہا، چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی ہیں؟ جادوگر نے کہا کہ 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھیں تو میں یہ جانتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے جب میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بات جب میں نے کنکریاں اٹھائیں تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس سے شیطان ان کو ہر چیز ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہوگی وہی ان جادوگروں کو بھی پتہ ہوگی اور جو ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو ان جادوگروں کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔